ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ آج ہمارا 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید کا سورۃ النمل اور سورۃ النمل کا جو آج ہمارا آخری لیسن ہوگا، جس کو ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کر لیں گے، اور جس میں حضرت سلیمان کا واقعہ بس رہ جائے گا، تو یہ انشاءاللہ بعد میں، کیونکہ کافی یہ لمبا ہے، تو آج ہم مشقی سوالات اور یہ سارے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ تو مشقی میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، جب سورۃ یہ نمل، اس کے اندر ایک دعا آئی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ٹھیک ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 ہے، 19 آیت نمبر۔ تو وَأَدْخِلْنِی، اور ادخلنی داخل کر تو مجھے، یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں امر نہیں، اللہ سے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں گے تو وہ امر کا صیغہ ہوگا، لیکن وہ ریکویسٹ کے معنوں میں آئے گا، درخواست کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمتک کا، اپنی رحمت سے، فی میں، عباد بندوں کا، اپنے صالحین نیک، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، داخل فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا آپ سب نے یاد کرنی ہے، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ جی تو یاد ہے سب کو؟ یہ کس نے دعا کی تھی؟ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی۔ یہ کب دعا کی تھی؟ جس وقت حضرت سلیمان نے چونٹیوں کا لشکر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو چونٹی کو دیکھا تو کہ وہ کہہ رہی تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے، اور انہیں وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں علم بھی نہ ہو۔ یقیناً علم کی حالت میں تو وہ کچل نہیں سکیں گے نا، وہ تمہیں پاؤں کے نیچے لا کے کچل دیں، اس حال میں کہ وہ تمہیں جانتے بھی نہ، وہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ آواز سن لی دور سے، کس نے؟ سلیمان نبی نے، اور سلیمان علیہ السلام یہ چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے، اور ساتھ ہی دعا کرنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب دیکھیں، بہت بڑی نعمت اللہ کی ملی تھی نا، کہ پرندوں چرندوں کی، جانوروں کی، کیڑوں مکوڑوں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو اپنا کمال نہیں سمجھا کہ بھی میں تو چونٹیوں کی بھی آواز سن سکتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں کی بھی، اور تکبر غرور میں نہیں آئے، اس کی آواز سن کے مسکرائے، اور ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، یہ تیرا انعام ہے کہ میں نے چونٹی کی آواز سنی ہے، تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جب ہمیں کوئی اللہ نعمت دیتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی اب نیکسٹ ہمارا ہے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمل کا معنی ہے چونٹی، سولو آپ نے کرنا ہے۔ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ حضرت سلیمان کا ہے۔ دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے
قرآن مجید کے ذریعے، یقیناً قرآن مجید کے ذریعے آپ لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں اور خبردار بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ النمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ وہ تین یعنی ہدایت ہے کن کے لیے؟ ہدایت ہے، بشرا خوشخبری ہے مومنین کے لیے جن کے اندر تین صفات ہوں گی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ سورۃ النمل کے شروع میں ٹھیک ہے ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ جی مختصر جواب دیجئے، سورۃ النمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ ہم نے کل مضامین میں تعارف میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس میں چونٹیوں کی وادی کے پاس سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تھے اور اس میں چونٹیوں کی وادی کا تذکرہ ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ اور اس کی ٹوٹل اور یہ آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النمل کا خلاصہ یہ بھی آپ نے کل پڑھ لیا تھا، خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا بیان۔ اور سورۃ النمل کے اہم علمی اور عملی یعنی علمی و عملی، اب جب وا آتا ہے نا تو پھر وا نہیں ہم بولیں گے، اس طرح بولتے علمی و عملی، علمی و عملی، علمی و عملی نہیں بولتے، علمی و عملی نکات میں سے دو کوئی سے آپ نے لکھنے ہیں، کوئی سے دو یاد کرنے ہوں گے۔ جیسے نمبر 1 کر لیں، ہماری تمام ذہنی و جسمانی صلاحیتیں یعنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کا فضل ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان کا ذکر اس طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کی انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزار، کتنی خوبصورت تعریف کی گئی ہے کہ شکر گزار بندے تھے۔ اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنا دے۔ اور اس کے بعد ہے طلباء کی جو سرگرمیاں ہیں، تفصیلی جواب دیجئے سورۃ النمل پر ایک مفصل مضمون جو کہ ہم کل اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی تعارف سورہ النمل میں سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے سرگرمیاں برائے طلباء۔ سورۃ النمل کا نام چونٹی کے نام پر رکھا گیا، اور اس کی وجہ آپ بھی جان چکے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اور بھی کچھ صورتیں ہیں ایسی ہیں جن کے نام جانوروں یا حشرات وغیرہ کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ ایسی صورتوں کے نام جمع کیجئے، قرآن پاک کی سورہ نمبر 1 سے سٹارٹ کریں۔ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں؟ 114 صورتوں کو دیکھیے، ان کے ناموں کو پڑھیے، دیکھیے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جو جانوروں اور حشرات کے نام پر ہے۔ اب آپ اس میں سے سب سے پہلی فاتحہ ہے، اس کے آگے والی جو صورت دیکھیں کون سی ہے؟ بقرہ گائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک تو ہماری سورہ نمل بھی چونٹی کے نام پر ہے، نحل مکھی والی، اسی طرح سے عنکبوت مکڑی، اور سورۃ الفیل ہاتھی۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ 5 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو جانوروں یا حشرات کے نام پر جن کے نام رکھے گئے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے بارے میں اپنی معلومات کو وسعت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بہت سی نعمتوں اور وسائل سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہایت عاجزی اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد ان کے لیے نمونہ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی نعمتیں، وسائل یا اقتدار عطا کیا ہے۔
ان لوگوں کے لیے کون نمونہ ہے؟ حضرت سلیمان اور ان کے والد داؤد. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ حضرت سلیمان کا تفصیلی واقعہ جو ہوگا نا ہم انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہاں ہے شکر کی اہمیت کے بارے میں طلباء کو ضرور بتائیے. شکر اکثر ہم لوگ اپنے جتنے بھی اس سے پہلے ہم لیکچر پڑھ چکے ہیں یعنی ان میں سن چکے ہیں، سب میں اکثر ہم کہیں نہ کہیں شکر کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. شکر کا مطلب کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے آپ اللہ کی تعریف کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے. اب شکر کا مطلب کہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جانا، جو اللہ نے دے دیا اسی پہ خوش ہو جانا. یا اللہ میں راضی ہوں جو تو نے میری قسمت میں کیا. جب آپ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر آپ خوش ہو جاتے ہو، تو آپ گویا کو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے بلکہ میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. اب ناشکری کرو گے تو عذاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ نعمتیں تم سے چھن سکتی ہیں. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا جس کے اندر شکر گزاری ہے وہ بندہ خوشحال زندگی گزارتا ہے. تھوڑا کھا کے جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، تھوڑی ملی ہیں زیادہ ملی ہیں، شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اس کے چہرے پہ اسمائل ہوگا. وہ اپنی زندگی سے جو مطمئن ہوگا نا، اسے ادھر ادھر کی کوئی ٹینشنیں نہیں گھیریں گی. اور جو نعمتیں جتنی بھی ملی ہیں ناشکری کرتا ہے، اس کے پاس بہت بھی نعمتیں ہوں گی ناشکرے بندے کے پاس، تو آپ سمجھیں کہ وہ بہت نعمتیں بھی اس کو تھوڑی لگ رہی ہوں گی. دیکھنے والے لوگوں کی نگاہ میں وہ بندہ بڑے ٹھاٹ باٹ والا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑے بینک بیلنس والا ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں وہ بہت سٹیٹس والا ہوگا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا خوشحال ہے، لیکن اپنی ناشکری کی وجہ سے وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس ایک جو شکر گزاری کے الفاظ نہیں ہے تو سمجھ لیں اس کے پاس سکون بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت پریشان رہے گا جس کے پاس شکر کی دولت نہیں ہے. تو اللہ نے جو آپ کو دی ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اور جب کبھی آپ کو کچھ لگے کہ میرے پاس تھوڑا ہے یا مجھے زیادہ ملنا چاہیے یا اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا کیجیے. بندوں کے سامنے گلا شکوہ مت کیجیے، بندوں نے کچھ نہیں دینا. سگی ماں، سگی بہن، سگا باپ، سگا بھائی، سگے رشتے آپ کو کچھ نہیں دیں گے. ہاں، آپ کو وقتی طور پر سن کے آپ کو تسلی ضرور دے دیں گے، سائڈ پہ ہو کے ہنس بھی دیں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا، ہم انسانوں کی ایک عجیب سی حالت ہے، ہمارے سامنے جب کوئی مانگتا ہے نا، پہلی بار تو ہم خوشی سے دے دیتے ہیں. جب کوئی ہم سے مانگے اپنی مجبوری سنا کے، پہلی بار تو ہم اسے بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں. شاید کچھ وقت گزرے دوسری بار بھی ہم خوشی سے دے دیں، تیسری بار ہم کسی کی مجبوری سننے کے لیے نہ تو تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم سننے کو تیار ہیں، نہ ہم اسے دینے کو تیار ہیں. بلکہ اس کو عطا دیکھ کر نا، ہمیں انسان کی بات کر رہی ہوں، اس کو عطا دیکھ کر نظریں بدل جاتی ہیں، آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے، ٹائم ادھر سے ادھر دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یعنی نظریں چرانے کی کوشش کریں گے اور پھر دل میں فوراً آ جائے گا کہ ہن پھر منگن آ گئی، ہن پھر کوئی رونا آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جس ذات نے بندے سے بندہ مانگے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، اور بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے. بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر کس ذات سے مانگنا چاہیے؟ مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. تو آپ نے
اسی رب سے مانگنا ہے جو ہماری دعائیں، جو ہماری التجائیں سنتا ہے، جو ہماری روزی کا ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے، اسی کے سامنے رونا ہے۔ جو دکھ ہو، جو غم ہو، جو پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو اسی سے مانگیے، وہی ہر مسئلے کا حل کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورۃ النمل میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت۔ اب یہاں تو مشکل الفاظ ہیں ہی کوئی نہیں ہے کہ ہے کوئی ایسے، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے با محاورہ ترجمے والی آیات جن کا امتحان لیا جائے گا اس میں سورۃ النحل کا متن شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب مشکل الفاظ کا معنی بھی نہیں ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت اور روزانہ تلاوت کا معمول بنانے کی طلباء کو ترغیب دیجیے۔ اور یہ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت اور یہ سارا ہم نے جب پڑھ لیا تھا پیچھے، آئی تھنک سو لیسن نمبر 1 یا 2 چیک کر لیجئے گا، مزید اس کو آپ سن لیجئے گا۔ قرآنی الفاظ کے صحیح تلفظ کے بارے میں بھی طلباء کو، اور الحمدللہ ہم نے اس پہ کافی اچھا کام کیا اس پہ۔ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہماری جو 9th کلاس کی یہ جو بک اصل بک ہے یعنی ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کثیر الانتخابی مطلب بہت زیادہ جو امتحان میں آ سکتے ہیں سوال، تو یہ وہ ہیں جن پہ میں نے ٹک بھی لگا دیے تھے۔ سورۃ النمل مکی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی جلدی بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اگر کاپی پینسل ہے تو آپ بھی اپنی بکس پہ ٹک لگاتے جائیے گا، یا اگر نہیں ہے کسی کے پاس یہ والی بک نہیں ہے تو پھر آپ لکھتے جائیے گا۔ سورۃ النمل کی آیات کی تعداد 93 ہے۔ نمل کا معنی ہے چونٹی۔ چونٹی کی وادی کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت سلیمان۔ لفظوں کو بس تھوڑا سا گھمایا پھرایا ہوتا ہے، اگر آپ اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پورا مضامین اور تعارف آپ کر لیتے ہو نا، تو یہ سارے کوشچن آپ حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النمل نازل ہوئی سورۃ الشعراء کے فوری بعد۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان، خلاصہ ہے سورۃ النمل کا۔ اب آپ نے پیچھے کوشچن میں کیا پڑھا تھا؟ سورۃ النمل کا خلاصہ ہے نا، صرف تھوڑا سا گھما دیا گیا نا، تو بچے نے اگر رٹا لگایا ہوگا کہ سورۃ النمل کا خلاصہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج، تو اگر الٹ آ گیا تو کہے گا کہ لو ایت سوال میں پڑھیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہوش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں سورۃ النمل کے آغاز میں، اور اس کے بعد دیکھیے سورۃ النمل میں واقعات بیان کیے گئے ہیں 4 انبیاء کے۔ ہم نے پڑھا تھا تذکرہ 5 کا ہے، ذکر نام 5 کا ہے، اور واقعات 4 کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ النمل میں زیادہ تفصیل سے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ حضرت سلیمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا حضرت سلیمان کو، اور اس کے بعد حضرت سلیمان تھے اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے۔ سورۃ النمل کے آخری 2 رکوعوں میں سمجھایا گیا آخرت کا انکار کرنے والوں کو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے حضرت سلیمان کی طرح۔ لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے اللہ، رزق عطا کرنے والا ہے اللہ، مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہے حق کا انکار کرنے والے۔ دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کی خوب خبر ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ ہمارے جو کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔